کس طرح سے آپ جو ہے نا وہ حالات کو کم الفاظ میں پروتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میں گزشتہ 4 دہائیوں سے لائل پور میں نعت کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ میری اولین ترجیح اور کوشش رہی ہے کہ جو نعت ہے اس کے ساتھ لائل پور کی جو محبت تھی اسے ہم نے جب شہر نعت میں منتقل کیا تو آج الحمدللہ پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں فیصل آباد کو، لائل پور کو شہر نعت کے نام سے ہم نے اس کو بابر کروایا ہے۔ یہاں پر نعت کی جو چیئر ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، اس کا جو کام ہے پوری دنیا میں اسے سراہا گیا۔ نعت اکیڈمی فیصل آباد الحمدللہ 4 صوبوں میں واحد نعت اکیڈمی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 5 ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو کہ منتھلی اپنے جو نعتیہ مشاعرے ہیں وہاں یہاں لائل پور میں ہو رہے ہیں، جس کی دیکھا دیکھ پورے ملک میں یہ چین چلی ہے۔ تو اس لیے فیصل آباد میں جو شہر نعت کی فضا ہے، یہاں کے جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، حافظ الدہانوی صاحب کا ایک بہت بڑا نام، سائم چشتی صاحب ہیں، اسی طرح افضال انور صاحب ہیں، کوثر علی صاحب ہیں، ریاض مجید صاحب ہیں، طاہر صدیقی صاحب ہیں۔ یہاں پر نعت کا جو تسلسل ہے بڑی تیزی کے ساتھ پورے ملک میں جا رہا ہے، اور یہاں پر جو چھپنے والی کتابیں ہیں اس کی بھی الحمدللہ تعداد اب 100 سے اوپر ہو چکی ہے۔ ایک دور تھا 4-5 لوگ نعت کہتے تھے، لیکن آج ہم نے جب اس کو شہر نعت میں اس شہر کو منتقل کیا ہے تو 100 سے اوپر جو کتابیں آ چکی ہیں۔ نعت اکیڈمی فیصل آباد میں بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ جو کلاسز ہو رہی ہیں، اس سے نعت کا جو فروغ ہے بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور ربیع الاول کی خوش بخت آتے ہیں تو ریگولر یہاں پر ہماری کچھ تنظیمیں ڈیلی بیسس پر 12 نعتیہ ربیع الاول کے جو مشاعرے ہیں وہ بھی ہونے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں تسلسل سے، اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ جو ہے نعتیہ مشاعرہ فیصل آباد میں کون سی آپ کے ایسے ذہن میں چیزیں تھیں، وہ پہلا جو لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ ہاں میں قلم نگاری کر سکتا ہوں، یا اپنے فن کو آپ نے کس طرح سے پہچانا؟ میں نے جو اپنی لائف کا پہلا جو شعر کہا تھا اس میں ابھی میں میٹرک کیا تھا، 81 کی یہ بات ہے، تو وہ شعر پھر ایسا میں پہلے تو میں اپنے اسکول میں جب بزم ادب کا پروگرام ہوتا تھا اس میں بطور سیکرٹری جب ترانہ دعا اور یہ سارا سسٹم تھا تو یہ شوق تو پروان چڑھنا شروع ہو گیا تھا نہم اور دہم میں، لیکن جب میں نے پہلا شعر کہا تو شاکر صاحب آپ کی بھی نظر ہے کہ یہ شام کیا ڈلی کہ میرا دل بھی ڈل گیا، یہ شام کیا ڈلی کہ میرا دل بھی ڈل گیا، اب کیا رکھا ہے اگلی صبح کی آس پر۔ یہ آغاز تھا، بس پھر یہ میرے ٹیچروں نے بھی مجھے بڑا کہا کہ آپ اس طرف آئیں، تو پھر یہ دیکھ لیں یہ 4تھی دہائی شعر و ادب، میری 13 کتابیں اب میرے کریڈٹ پر ہیں، اردو مجموعے، میرا ایک نعت کا مجموعہ نعت محمد صلی اللہ جس پر لندن سے مجھے عالمی ایوارڈ بھی ملا، اور یہ سارا یہ نعت سے محبت کا فیض تھا کہ لوگوں نے پسند کیا، اور اب بھی جب مختلف ٹی وی چینل پر بچے میری نعتیں پڑھتے ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے کہ یہی ہماری معراج ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں اور بچے اسے پڑھیں۔ تو ربیع اول میں بھی یہاں فیصل آباد میں دیکھ رہا ہوں کہ روز مشاعرے ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں 11 ربیع اول کو تو ایک کل پاکستان نعت کا مشاعرہ ہو رہا ہے جہاں 4 صوبوں سے بچے آئیں گے، بڑے لوگ آئیں گے۔ یہ دیار نعت کے نام سے فیصل آباد میں ہمارا ایک نیا نعت اکیڈمی بنی ہے، پیر سید اظہر گیلانی صاحب، وہاں پر ریاض مجید صاحب اور طاہر صدیقی صاحب کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو مختلف تنظیمیں ہیں نعت کے فروغ کے لیے بہت تسلسل سے یہاں کام ہو رہا ہے۔ یہی شہر نعت کا ہمارا مقصد تھا جس میں ہمیں کامیابی ملی، تو یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت خاص کرم ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور کے جو بچے ہیں وہ اس چیز کے ساتھ اس کے ساتھ جسٹیفائی کر پاتے ہیں اپنے فن کے ساتھ، اور ادب کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ اس کے ساتھ جسٹیفائی کر پاتے ہیں؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ نعت اکیڈمی فیصل آباد میں 3 دن ہم بچیوں کے لیے کلاسیں الگ کرتے ہیں، بچوں کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو ذوق و شوق ہے بچوں کا اور بچیوں کا، اس سے تو میرا دل بہت خوش ہے، بلکہ ہمارے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب، ان کا جو ایک خواب تھا جسے ہم نے تعبیر کی طرف لے کے گئے، تو نور الامین مینگل صاحب جو ڈپٹی کمشنر تھے فیصل آباد کے، انہوں نے نعت اکیڈمی فیصل آباد کی بنیاد رکھی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ انہوں نے یہ جو ہمیں دیا تھا، ہم نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کو، یہ 7واں سال ہے، تسلسل کے ساتھ جاری ہے، تو میں بچوں کے شوق کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب اب ہم میں نہیں ہیں،
لیکن انہوں نے جو ہماری بنیاد میں، ہمارے خمیر میں جو بات رچا دی تھی کہ نئی نسل کو اس طرف لے کے آنا ہے، تو ہمارے ٹیچر بھی پوری لگن اور محنت کے ساتھ یہ کام تسلسل سے کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ شہر لگتا ہے کہ وہ کامیابی آپ کو مل رہی ہے جس سفر پہ آپ گامزن ہیں؟ میں ابھی 50% اس پہ ہوا ہوں، باقی ہماری کوشش ہے کہ دن بدن اور لوگ جو ہیں نعت کی طرف آئیں، اور ہمارے جو بچے ہیں، یہ آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہمارا جو کل پاکستان مقابلہ تھا، ہماری نعت اکیڈمی کا ایک بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا محمد عثمان چشتی، اس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ پرسوں جو مقابلے تھے تو یہ خبر ابھی آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن مجھے اس نے رات بتایا تو میرا دل بہت خوش ہوا۔ ہمارا کتابوں سے جو ایک تعلق تھا نا، جو ایک رشتہ تھا، وہ کہیں ٹوٹ کے رہ گیا ہے شہزاد صاحب؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع دن سے ہی اگر ہم دیکھیں تو قیام پاکستان کے بعد سے ہی ہمارے جو پڑھنے والے، جو لکھنے والے ہیں، ان کی جو تعداد ہے یہ انگلیوں پر گنی جاتی ہے۔ یہ معاشرے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام لوگ کتاب کی طرف آ جائیں، آنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ 2-3% ہی ہمیشہ رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے اگر ہم دیکھیں 23 کروڑ میں سے تو یہ جو چند فیصد لوگ ہوتے ہیں، حلقہ ارباب ذوق کی یہاں نشستیں ہوتی ہیں، وہاں بہت نئی نسل سے میں خوش ہوں۔ MA لیول کے، PhD کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں، سبھی جامعات سے آتے ہیں، دیگر نوجوان شاعر آتے ہیں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل کے حوالے سے ہے، لیکن جو سلسلہ یہاں ہونا چاہیے تھا وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک اچھی نظر ان کی طرف رکھنی چاہیے، نئی نسل کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ 10 سے 12 جو نوجوان شاعر ہیں، مشاعروں میں بھی میں نے بڑے چانسز دیے، بہت سارے لوگ ملکی سطح پہ گئے ان پچھلی 3-4 دہائیوں میں، تو بڑے نام بھی، علی زریون کا ایک نام لے لیں۔ آغاز میں میں نے اس کو جب مشاعرہ میں بلایا 82 میں، 93 میں، رفتہ رفتہ یہ اوپر گئے، تو آج وہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ ایک ہمارے اکائی کی طرف سے یہ ہماری نئی نسل مشاعرہ تھا، جس میں عباس ثابت صاحب آئے ہوئے تھے، مرتضیٰ برلا صاحب آئے ہوئے تھے، تو یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ نئی نسل کو لے کے چلیں، لیکن یہ چند فیصد لوگ ہی ادب پر ہوتے ہیں، اور میں ان سے بہت مطمئن ہوں۔ فیصل آباد سے کتنے شعراء جو ہیں وہ سامنے آئے؟ یہاں آپ جس طرح کے شہر نعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حمید شاکر صاحب نے ایک بہت اہم بات کی کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کے اب تک سینکڑوں شعراء کرام یہاں سے ملکی سطح پر بہت بڑا جن کا کام نظر آتا ہے، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ سول وار جو ہے ان سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ ایک ان کو ڈرونا خواب بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کی طرف آنا بھی نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میرے شہر سے بہت زیادہ اہم اور اچھے لکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، کچھ دنیا سے پردہ بھی کر گئے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جائے۔ جہاں تک سیرت وارڈ کی بات ہے، یہ نعت کے حوالے سے جب آتا ہے تو اس میں حافظ دانوی صاحب ہمارے شہر کا ایک بہت روشن نام ہے، اسی طرح افضل خاکسر صاحب ہیں، طاہر صدیقی صاحب ہیں، منیر خاور صاحب ہیں، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہیں، پروفیسر عارف رضا صاحب ہیں، افضال انور صاحب ہیں، انور انیق صاحب ہیں، ریاض قادری صاحب جسے ہم خادم نعت بھی کہتے ہیں، شہر کا ایک بڑا نام ہے۔ یہ سیرت پر تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن جو مجموعی طور پہ جو ہمارا پرائڈ آف پرفارمنس یا ستارہ امتیاز کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم بہت مایوس ہیں گورنمنٹ سے۔ اسی طرح سرکاری جو ہمارا ٹی وی چینل ہے، اب شہر نعت ہے یہ لائل پور کا، ربیع الاول کے حوالے سے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ فیصل آباد کے شہروں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھی نعت یہاں پر کہی جا رہی ہے، بہت اچھا لکھنے والے ہیں، لیکن اس طرف بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی۔ تو کیا آپ نے اس پہ کچھ لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ ظاہر ہے کہ اہل قلم جو ہے، اگر ہمارے دیگر جو شعبوں کے لوگ ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو اہل قلم پر بھی اس کا اثر اسی تسلسل سے پڑا ہے۔ 2 شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مہنگائی آسمانی گلاں کر دیے، مہنگائی آسمانی گلاں کر دیے، دیس میرے دی خلقت بکھی مر دیے، واہ واہ واہ، دیس میرے دی خلقت بکھی مر دیے، سانو یارو کوئی بھی موسم چنگا نہیں، اکو جئیے کی گرمی کی سردی ہے، مہنگائی آسمانی گلاں کر دیے، دیس میرے دی خلقت بکھی مر دیے۔ اچھا، میں نے گزشتہ ہفتے جو میرا مشاہدہ ہوا کچھ وابڈا کے دفاتر میں جانے کا، اسی طرح سوئی گیس کے دفتر میں جانے کا،
تو میں نے قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ عوام کو اس طرح آہوداری کرتے دیکھا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو وہاں پر خواتین کے، مردوں کے جو وہاں پر میں نے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ ان کے جو بل ہیں ان سے 4 گز لمبے ہیں، ان کے گھر میں کچھ نہیں چلتا. لیکن خدارہ اگر حکومت اس پر کچھ کر سکتی ہے تو غریبوں کی دادرسی ہونی چاہیے. جس قدر گیس کے جو بل ہیں دیکھیں کہ یہ 1 سال میں ایک دم 400% کیوں بڑھا دیے گئے ہیں. یہی ریشو بجلی کی ہے. اور پیٹرول نے تو پوری تباہ کر دیا نا پوری قوم کو. جتنے ہمارے مل اونر ہیں، یہ اتنے میں نے سوتر منڈی کے جو لوگوں کی باتیں سنی ہیں 2-4 اس ہفتے میں دیکھا ہے بطور میں نے صحافی کالم نگار کے وہاں جا کے، تو یہ بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے. اللہ پاک اس ملک پر اپنی خاص رحمت کی ہم دعائی کر سکتے ہیں. ربیع الاول کی آمد ہے، نبی پاک کے صدقے اس پر کوئی خاص رحمت ہو جائے تو ہو جائے. باقی حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کچھ ہماری نظر کریں اپنے لکھے ہوئے میں سے. میں اپنا نعتیہ مجموعہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی نعت ہے، 63 نعتیں اس میں ہیں، جو پہلی نعت ہے جسے 4 صوبوں میں پذیرائی بھی ملی اور بچے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اسے پڑھتے بھی ہیں، اس کے چند اشعار. میرے نبی نے ہر خطے میں دستک دی. شاکر صاحب ارشاد. میرے نبی نے ہر خطے میں دستک دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عربی اجمی ہر لہجے میں دستک دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عربی اجمی کیا بات ہر ہے، لہجے کیا میں بات ہے. دستک واہ، دی. واہ. چاروں جانب دہر میں تھا جب سناٹا، آہا. چاروں جانب دہر میں تھا جب سناٹا، شاہ عرب نے سناٹے میں دستک دی. کیا واہ، بات واہ، ہے، واہ، کیا کیا بات. شاہ نبی نے سناٹے میں دستک دی. سب سے آخری دستک تھی یہ دنیا میں، آہا. سب سے آخری دستک سبحان تھی اللہ، یہ دنیا سبحان میں، اللہ، سبحان اللہ. اس لیے آپ نے ہر گوشے میں دستک دی. واہ، سبحان واہ، اللہ. واہ، کیا واہ. اس فرمان لیے ہے. آپ نے سبحان ہر اللہ. گوشے میں دستک سبحان دی. اللہ، سبحان اللہ. سب سے آخری دستک تھی یہ دنیا میں، آہا. اس لیے آپ نے ہر گوشے میں دستک دی. دنیا جو پیغام خدا سے خالی تھی، کیا بات ہے. آپ نے آ کر اس حصے میں دستک دی. واہ، واہ، واہ. دنیا جو پیغام خدا سے خالی تھی، آپ نے آ کر اس حصے میں دستک دی. اور کن کہہ کر جب دنیا کو تخلیق کیا، کن کہہ کر جب دنیا کو تخلیق کیا، پاک نبی نے اس لمحے میں دستک دی. سبحان اللہ، سبحان پاک نبی نے سبحان اس اللہ، لمحے میں دستک دی. سبحان اللہ. اور مٹی سے خوشبو کی لہریں پھوٹ پڑی، آہا. مٹی سے خوشبو کی لہریں پھوٹ پڑی. مٹی کے جب ہر ذرے میں دستک دی، کیا واہ، بات واہ، ہے. سبحان کیا مٹی بات. سے خوشبو کی لہریں پھوٹ پڑی. سبحان اللہ، سبحان. مٹی کے جب ہر ذرے میں دستک دی. آہا. اور ایسی خوشبو آئی شہر مدینے سے، سبحان اللہ. ایسی خوشبو آئی شہر مدینے سے، جس نے دل کے ہر کریے میں دستک دی. واہ، کیا واہ، بات ہے. سبحان کیا ایسی بات ہے. خوشبو آئی سب شہر کیا بات ہے. مدینے سے، سبحان اللہ، سبحان. جس نے دل کے ہر کریے میں دستک دی. واہ، واہ. اور ساری دنیا سوئی ہوئی تھی جب شہزاد، آہا. ساری دنیا سوئی ہوئی تھی جب شہزاد، شاہ امم نے ہر کونے میں دستک دی. کیا بات ہے. شاہ امم نے ہر کونے میں دستک دی. کیا بات ہے. کیا بات. میرے نبی نے ہر خطے میں دستک دی. عربی اجمی ہر لہجے میں سبحان اللہ، دستک دی. سبحان